أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 10ویں پارے کا چوتھا رکوع اور سورہ انفال کی آیت نمبر 63 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو آپ کے صحابہ ہیں اور ان کے دلوں میں جو محبت ہے ایک دوسرے کی، وہ اللہ نے پیدا فرمائی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر لیتے تو ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. دولت سے محبت پیدا نہیں ہوتی، محبت پیدا ہوتی ہے دین کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں مسجد میں مختلف برادریوں کے نمازی ہوتے ہیں، اپنے سگے بھائی سے ایسی محبت نہیں ہوتی جیسے نمازیوں کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے. دین کی وجہ سے محبت آتی ہے، دنیا کی وجہ سے یا عہدوں کی وجہ سے محبت نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی. إِنَّهُ عَزِيزٌ، اللہ بہت زبردست ہے. حکیم، حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، غزوہ بدر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں. حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. بے شک مقابلے پر 1000 کافر آ گئے، بہت اسلحہ لے کے آئے، اور آپ کے ساتھ 313 صحابہ ہیں. آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے جو آپ کا اتباع کرنے والے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں. یعنی حقیقت میں اللہ کی مدد اور ظاہر میں ایمان والوں کی مدد، یہ آپ کے لیے کافی ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو ترغیب دیں لڑائی کی، جہاد کی ترغیب دیں، ان کو ابھاریں، ان میں حوصلہ پیدا کریں کہ اللہ کے راستے پہ لڑو. فرمایا کہ ہم کیسے مدد کریں گے؟ اِیَکُم مِّنکُم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 آدمی میدان میں ڈٹ جانے والے ہوئے تو کافروں کے 200 آدمیوں پر وہ غالب رہیں گے. کافر 200 ہوں اور مومن صرف 20 ہوں تو مومن غالب رہیں گے. یعنی اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت ہو تو اس پر مسلمان غالب رہیں گے. وَإِيَّكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر 100 ہوئے تو يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو 2000 کافروں پر وہ غالب رہیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ کافر قوم ایسی ہے جو سمجھ نہیں رکھتی، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نرمی پیدا کر دی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کم ہمتی، کمزوری، یعنی 10 آدمی 100 کے مقابلے پہ لڑے اور 100 آدمی 1000 کے مقابلے پہ لڑے تو تھوڑا سا تو دل گھبراتا ہے نا. تو اللہ فرماتے کہ اب میں نے فیصلہ تبدیل کر دیا. کیسے؟ فَإِيَّكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اگر تم میں سے 100 ڈٹ جانے والے ہوئے
تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی اپنی سے ڈبل طاقت پر وہ غالب آئیں گے۔ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ، اگر 1000 مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو یغلبوا 2000 بإذن اللہ، تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے، 1000 2000 پر غالب آئیں گے۔ یہی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 9ویں پارے میں کہ اگر 3 کافر ہوں مسلمان 1 ہو، تو اگر مسلمان وہاں سے بھاگ جائے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر 2 کافر ہوں مسلمان 1 ہو، ان 2 سے ڈر کے بھاگ جائے تو یہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ 1 مسلمان 2 کافروں پر غالب رہے گا، اس لیے کہیں 2 کافروں سے ٹکراؤ ہو جائے تو بھاگ نہیں سکتے، اگر بھاگو گے تو گناہ گار ہوگے، لیکن 2 سے زیادہ کافر ہوں تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ پھر تم بھاگ سکتے ہو۔ فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو صبر کرے ڈٹ جائے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اب غزوہ بدر کے بعد ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ 70 کافر قید ہوئے، قیدی بنے، اب ان کا کیا کرنا ہے، ان 70 کا کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آپ چاہیں تو فدیہ لے لیں، ان سے پیسے لے کر ان کو رہا کر دیں، آپ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں، دونوں اختیار ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اختیار دونوں ہیں، لیکن اگر پیسے لے کر چھوڑو گے تو جتنے لوگوں کو چھوڑو گے اگلی جنگ میں اتنے مسلمان شہید ہوں گے۔ اب یہ مشورہ چل رہا تھا تو صحابہ فرمانے لگے کہ پیسے لے کے چھوڑ دینا چاہیے، ہم پیسے سے اپنا اسلحہ خریدیں گے تاکہ آئندہ کام آئے۔ باقی رہی شہادت، تو شہادت تو مومن چاہتا ہے، اسے ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں، ان کو قتل کرنا چاہیے، رہا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس پہ اللہ نے فرمایا ما کان لنبی، کسی نبی کی یہ شایان شان نہیں کہ وہ قیدیوں کو رہا کر دے حتی یسقن فی الارض، یہاں تک کہ پہلے ان کے زور کو توڑے، خوب ان کا خون بہہ جائے تاکہ پیچھے والے جو کافر ہیں وہ بھی ڈر جائیں، بھائی جو جاتا ہے بچتا نہیں ہے۔ اب یہ 70 جو قابو آئے تھے ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ تریدون عرض الدنیا، آپ لوگ مال چاہتے تھے کہ ہم اس کے ذریعے سے اسلحہ خرید لیں گے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ چاہتا تھا کہ تمہیں آخرت ملے، تو ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اختیار نہ دیا ہوتا اور ان سے لیا ہوا فدیہ تمہارے لیے حلال نہ کیا ہوا ہوتا تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو ان کو رہائی کے بدلے میں فدیہ لیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا کہ کافر کو پیسے لے کے چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ لیکن چونکہ اللہ کی تقدیر میں پہلے سے یہ فیصلہ تھا کہ مال غنیمت حلال ہوگا، فدیہ حلال ہوگا، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اب صحابہ کے ذہن میں آ گیا پتہ نہیں فدیہ لیا ہے، اللہ تو ناراض ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے لیے حلال بھی ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کہتے نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ مال غنیمت ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے، خوب اس کو کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اب ایک اور مسئلہ یہ آ گیا کہ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے جو قیدی ہیں کہ فدیہ دو۔ اب ظاہر فدیہ طے ہو گیا۔ ان قیدیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی قید ہو کے آئے۔ تو جب ان کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے چچا فدیہ دو۔ ان کا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جو میرے پاس تھا وہ صحابہ نے چھین لیا۔ آپ نے فرمایا وہ تو مال غنیمت ہے، فدیہ علیحدہ سے ہوگا، آپ نے اپنا بھی دینا ہے اور اپنے 2 بھتیجوں کا بھی فدیہ دینا ہے۔ تو حضرت عباس فرمانے لگے بھتیجے
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں مکہ والوں سے بھیک مانگوں؟ میں اتنا پیسہ کہاں سے دوں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا، وہاں سے آتے ہوئے رات کے اندھیرے میں آپ نے جو سونا اپنی بیوی ام فضل کو دیا ہے وہ کب کام آئے گا؟ تو حضرت عباس ایک دم چونک گئے، بھتیجے وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، میں اور میری بیوی تھی، اور تو کوئی تھا نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میرے دل میں پہلے بھی کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ آپ نبی ہیں، لیکن اس دن میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ مکہ والوں کے ذمے میرے بڑے قرض ہیں، بڑے مالدار تھے، قرضہ دیتے تھے، تو اگر میں نے اسلام قبول کر لیا میرا قرضہ وہ دبا جائیں گے۔ اور فرمایا آپ جاؤ، اعلان نہ کرو، ان سے قرضہ لے کر پھر مدینہ آ جاؤ، پھر اعلان کر دو۔ اب اس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوئی یعنی ایمان ہوا تو یؤتکم خیرم مما اخذ منکم، جتنا تم سے فدیہ لیا جا رہا ہے اللہ اتنا تمہیں واپس کرے گا، کہیں اور سے دے دے گا اللہ تمہیں، اور ویغفر لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ 20 اوقیہ سونا مجھ سے بطور فدیہ لیا گیا، اور میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے اتنا مال دیا کہ میرے 20 غلام کاروبار کر رہے ہیں اور کسی کا کاروبار 20,000 درہم سے کم کا نہیں۔ پھر فرمایا اگر یہ لوگ خیانت کریں گے، یعنی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھیں گے، ہم جاتے ہیں، اجازت دے دیں، اگر یہ خیانت کریں گے فقد خان اللہ من قبل، تو پہلے بھی تو خیانت کر چکے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر غالب کر دے گا، آپ گھبرائیں گے نہیں۔ پھر فرمایا جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا، جہاد میں مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی لگا دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، یعنی مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ اور مدینہ سے نصرت کرنے والے صحابہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور جنہوں نے ایمان تو لایا لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ان کا ایمان اللہ جانے، لیکن آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اس وقت یہی ایک اصول تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا دنیا کے کسی کونے میں پڑھا، وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے گا تو اسے مسلمان تسلیم کیا جائے گا، اگر مدینہ نہیں آتا تو مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر اپنے دینی معاملے میں وہ تم سے مدد چاہیں، مثلا مسلمان ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اگر کبھی ان کو ضرورت پیش آ جائے اور وہ تم سے مدد چاہیں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہاری ذمہ داری ہے ان کی مدد کرو، لیکن إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، جس قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، صلح کا معاہدہ ہے، اس قوم کے خلاف آپ مدد نہیں کر سکتے۔ مثلا مکہ میں لوگ ہیں، کلمہ پڑھا ہے، ہجرت نہیں کی، اور کوئی تیسرا شہر سمجھ لیں طائف ہے، اب طائف والے ان کو تنگ کر رہے ہیں، اب یہ مدینہ والوں سے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تعاون کرو کہ ہمیں وہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، تو اب اللہ کیا فرماتے ہیں، اب تم مکہ والوں سے تعاون تو کرو، لیکن اگر طائف والوں سے تمہاری صلح کا معاہدہ ہے پھر نہیں کر سکتے، پھر طائف والوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے، کیوں؟ صلح جو ہے، ہاں کسی اور قوم کے خلاف ہو تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو، یا طائف والوں سے صلح کا معاہدہ نہیں ہے اب لڑ سکتے ہو تم ان کے خلاف۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، نہ یہ مسلمان کا دوست بنتا ہے، کافر کافر کا دوست ہے، کافر کافر کا وارث ہے، مسلمان مسلمان کا دوست ہے، مسلمان مسلمان کا وارث ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کافروں کا ساتھ نہ دیں، ایمان والوں کا ساتھ دیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ فلسطین مسلمان ہیں، اور اسرائیل کا ساتھ کوئی مسلمان دینے کو تیار نہیں،
کیونکہ وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، اور اللہ نے ہمیں منع کیا کہ یہودیوں سے دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ تعلق نہیں بڑھانا، بلکہ ایمان والوں کے ساتھ تعلق بڑھانا ہے۔ ابھی وہ جو متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر لیا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حکمران اگر کر لیں گے تو ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، ہم تو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اس لیے ہم کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ بانی پاکستان کا ارشاد ہے کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، اس لیے ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ ناجائز حکومت ناجائز ریاست کو تسلیم کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ جو جائز حکومت ہوگی وہ کبھی بھی اس ناجائز سلطنت کو یا ریاست کو تسلیم نہیں کرے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی کافروں سے دوستیاں رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ بپا ہوگا اور بڑا فساد ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے اور جن انصار نے ان کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا، اللہ فرماتے ہیں پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، مومن اللہ پکا مومن قرار دے رہا ہے۔ اور آج بعض بدبخت ایسے ہیں، انہی صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں، جن کو اللہ مومن کہہ رہا ہے، پکا مومن، یہ ان کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ جب تم انہیں صحابہ کو مومن نہیں مانتے، ہم تمہیں بھی مومن نہیں مانتے۔ جو صحابہ کو مومن مانے گا وہ مومن ہے، جو صحابہ کو مومن نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ بھائی ہم تو نہیں کہتے، وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں تو پلٹ کر ان پہ فتویٰ لگتا ہے کہ جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، تو نہ تم صحابہ کو کافر کہو نہ تمہیں کوئی کافر کہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن تمام صحابہ گناہوں سے پاک آئیں گے، کسی صحابی کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا میں معاف کر دیا۔ لہم مغفرۃ، اللہ کہتے ہیں معاف کر دیا۔ عفا اللہ عنہم، ان کو معاف کر دیا۔ عفا اللہ عنکم، صحابہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ ورزق کریم، ان کے لیے عزت والا رزق یعنی جنت ہے۔ والذین آمنوا من بعد، ہاں اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ اب جو بعد میں ہجرت کرے گا یا جہاد کرے گا وہ صحابہ میں شامل نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، بے شک مکہ فتح ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی جو ایمان لائے جہاد کرے وہ تم میں سے ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے کے مطابق اب کیا ہوگا؟ اب وارث جو ہوں گے رشتہ داروں کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر جو وارث ہوں گے ان کو وراثت ملے گی۔ پہلے تھا کیونکہ اس میں حصے طے نہیں ہوئے تھے، سورہ نساء نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس میں مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث بنایا گیا تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب مکہ بھی فتح ہو چکا، اب حالات بدل گئے، اب حکم یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان کا وارث بنے گا، لیکن ایک قانون آج بھی باقی ہے کہ اگر کوئی وارث کافر ہو جاتا ہے تو اس کو باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، مومن کو ملے گا۔ فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں
آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔